بیک ٹو افغانستان ہارون صاحب، یہ کیوں کہا جا رہا ہے امریکی اخبار کی طرف سے یا اس طرح کا پورٹری کیوں کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تمام تر خرابی کا ذمہ دار ہے اور بنیاد بھی پاکستان نے رکھی؟ بڑی سادہ سی وجہ ہے، حالانکہ پاکستان تو بڑا اپنا رول پلے کیا۔ جب آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر دو طریقے ہیں، آپ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں یا قربانی کا کوئی بکرا تلاش کریں۔ جنرلی انسانی رجحان یہ ہے کہ جب آپ ناکام ہوتے ہیں اپنی حماقتوں سے تو آپ ذمہ داری کسی اور پہ ڈالتے ہیں، تو کہتے ہیں قربانی کا بکرا تلاش کرنا۔ تو ناکام تو امریکی ہوئے، انہوں نے پاکستان کو بلیک میل کر کے اس میں شامل کیا، اس کے باوجود پاکستان نے تعاون کیا۔ یہ امریکیوں کا رویہ رہا ہے۔ کارگل میں بھی ان کا آرمی چیف آیا تھا اور اس نے کہا تھا ہم سارے میپ جو ہیں جو اسے بناتے ہیں اپنا سیاروں سے، کیا اس کو کہتے ہیں، سیٹلائٹ سے، وہ ان کو دے دیں گے، جس کی وجہ سے بہت تیزی سے ہمارے لوگوں کو نکلنا پڑا اور بہت جانی نقصان ہوا۔ امریکی جو ہیں ان کا ایک بلیک میلنگ کا ایٹیچیوڈ ہے، ٹھیک، اور وہ اس پہ کتاب لکھی کہ امریکن ہیوبرس، امریکی گھمنڈ، یہی گھمنڈ جو ہے اس کے نتیجے میں وہ پسپا ہو رہے ہیں اور چین آگے بڑھ رہا ہے۔ دیکھیں، یورپی یونین کا بیان تو ایسا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے یا کسی اپنا سیاسی لیڈر نے جاری کیا ہے، یعنی ان تمام الزامات کی یورپی یونین کے 16 ارکان نے تصدیق کی ہے جو اب تک پاکستان کی طرف سے لگائے جاتے رہتے ہیں، یعنی اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ الزامات درست ہے۔ اور یہ 72 سال کی تاریخ میں جب سے یہ تنازع ہے کبھی ایسا نہیں ہوا، اتنا شدید احتجاج ہوا ہو، پھر اس میں ایک ایک چیز پراپرلی پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے کہ کیا کیا خرابیاں ہیں، کن چیزوں کا بھارت ذمہ دار ہے، کہاں کہاں کن حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور کیا کرنا چاہیے، اس میں یورپی یونین کی ذمہ داری کیا ہے۔ یہ بہت اہم واقعہ ہے اور اس کے اثرات ہوں گے گہرے، یعنی بریک تھرو جو ہے وہ ایک لحاظ سے شروع ہو گیا ہے، جو میں آپ سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ایک ذرہ خلوص بھی اللہ ضائع نہیں کرتا، عوامی تحریکیں کبھی مرتی نہیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کراچی کی صورتحال پہ۔ کراچی میں بیان بازی کا سلسلہ جاری رہا آج سارا دن، وفاقی وزراء کی طرف سے بھی، گورنر صاحب کی طرف سے بھی، ادھر بلاول بھٹو کی طرف سے بھی۔ اچھا، اس میں تو اسد عمر صاحب نے پہلے ذرا تو لینینٹ سٹینڈ لیا کہ اب دونوں مرکز اور صوبوں نے مل کر صورتحال کو کنٹرول کیا ہے، لیکن ابھی جو ان کا تازہ بیان آیا تو اس میں ان کا لہجہ تلخ ہے اور انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کیا چاہتے ہیں آپ جو ہے وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں سندھ کو، اپنی بھارت جیسی صورتحال، یہ الفاظ اگرچہ ان کا نہیں ہے، ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں، معیشت کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ یہی بات جو ہے دوسرے وزراء بھی کہتے رہے۔ حماد اظہر نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا کہ پابندیاں نہ لگائیں، SOPs کی پابندی لگائیں۔ اور بھائی، آپ کی حکومت نے پنجاب کے کئی شہروں میں اور اسلام آباد کے کئی علاقوں میں لاک ڈاؤن کیا تھا، جب لاک ڈاؤن کی ضرورت ہو تو کرنا پڑتا ہے بوقت ضرورت۔ اچھا، یہ جو تلخی ہے جو اتنی بڑھ گئی، انہوں نے کچھ اقدامات واپس بھی لیے، مثلا ڈبل سواری پہ پابندی ختم کی، یہ کہتے 6 بجے تک یا شاید 8 بجے تک دکانیں بند ہو جائیں، کھانے پینے کی، دودھ دہی کی، یہ اس کا بھی پابندی ختم کی، اور کچھ اور بھی۔ جو ایک بہت معقول بیان دیا وہ دیا اس نے فواد چودھری نے کہ جن اداروں میں، فیکٹریوں میں ویکسینیشن ہو چکی انہیں تو کھول دیں، یہ تو ایک دلیل کی بات ہوئی نا جی۔ شہباز گل صاحب کے سٹیٹمنٹ، اچھا، شہباز گل صاحب تو ہے نا مردہ بولے تو کفن ہی پھاڑے، ہاں جی، انہوں نے کہا وہ حکومت سندھ جو ہے وہ سندھ کی معیشت کو تباہ کرنا، یا کراچی کی معیشت کو شاید کہا تباہ کرنا چاہتی ہے۔ بھائی، آپ ان کا اقدام جو ہے وہ اس پہ جو پہلو آپ کے خیال میں ناقص ہیں اس کی نشاندہی تو کریں، نشاندہی کی جا سکتی ہے، مگر یہ کہ انٹینشنلی وہ اس کی معیشت تباہ کر دیں گے تو وہ خود کہاں جائیں گے؟ یعنی کوئی آدمی کہے کہ تم اپنے گھر کو، مجھے پتہ ہے تم اپنے گھر کو آگ لگانے والے، خود بھی تو اندر مرے گا۔ تو کراچی کی معیشت سے پوری معیشت جو ہے ملک کی متاثر ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ تو وہ خود متاثر ہوں گے۔ ان کی آمدن کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ کاروبار حکومت کہاں سے چلتا ہے، اور جس کرپشن کا ان پہ الزام ہے وہ کہاں سے وہ کریں گے؟ ایک فیصلہ ہے جس کے حق میں بھی دلائل موجود ہیں،
ہے جی. اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو زیادہ کیئرفلی کریں. اب حماد صاحب کا یہ کہنا کہ ایس او پیز پہ پابندی کرائیں بس. بھائی پابندی تو انہوں نے کرانے کی کوشش کی, پولیس نے بس سے روکی, وہ شناختی کارڈ جو ہے وہ چیک کیے, ویکسینیشن کے سرٹیفکیٹ چیک کیے, انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کے معاملے میں بھی انہوں نے اشارہ دیا کہ ریکنسیڈر کریں گے وزیر اعلیٰ نے. لیکن دیکھیے کوئی 27.5% ہے سندھ میں, اور کراچی میں 30%. پورٹ سٹی ہے, باہر سے لوگ آتے ہیں, اسی وجہ سے بھی ہوا. ایئرپورٹس پہ کوئی بندوبست نہیں کیا گیا, جو باہر سے مسافر ہیں شروع میں کرنٹینہ میں رکھا جائے. پرہیز اس قوم پہ حرام ہے, وہ نہیں کرنا. دیکھیے 4 چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول سے اگر ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, سیکھنا انہی سے چاہیے, تاریخی تجربے سے سیکھنا چاہیے, قرآن مجید سے, اللہ کے رسول سے. 4 چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول نے کہا ہے بیماری کے معاملے میں, جو ان کی سنت ہے. دعا ہے, صدقہ ہے. صدقہ کے بارے میں فرمایا کہ کسی مریض کا اس سے بہتر علاج نہیں کیا گیا. یہ نہیں کہ صدقے سے مریض ٹھیک نہیں ہو جاتا, مطلب یہ ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ راستے روشن کر دیتا ہے, اس کے لیے فراخی پیدا کر دیتا ہے, اس کا ذہن کام کرنے لگتا ہے. اچھا پرہیز ہے, پرہیز کی تو دیکھیں نا, وبا کے معاملے میں اللہ کے رسول نے اتنی تلقین کی کہ یہ کوڑ کے مریض سے 1 نیزے کا فاصلہ ہونا چاہیے, یہی 7 فٹ کا فاصلہ بنتا ہے. اچھا دعا سکھائی, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, صلی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. تو وہ دعا میں بھی بعض لوگ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. ابھی میں سن رہا تھا ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ دعا پڑھیں اپنے اس کے درمیان, تکبیر کے اور اذان کے درمیان, اللہ من اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. یہ بڑی اہم دعا ہے, رسول اللہ کی دعاؤں میں اس دعا کی بڑی اہمیت ہے. لیکن یہ کہ پرٹیکولر دعا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, اور بھی کچھ لوگ کہتے رہے کہ خواب میں فلاں آدمی نے یہ دیکھا یہ دیکھا, وہ رسول اللہ کی دعائیں سب موجود ہیں اور وہ سب جمع کر دی گئی ہیں, اور اس میں کوئی ابہام اور ایمبیگوٹی نہیں ہے, اور کبھی اس میں اختلاف نہیں رہا. بلاول بھٹو بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ سارے سیاسی یتیم اکٹھے ہو گئے ہیں, اور اگر بھارت جیسی صورتحال, یعنی اپنے جو الیکشن ہار گئے ان سے ان کی طرف اشارہ ہے, اور اگر بھارت جیسی صورتحال پیدا ہوئی تو عمران خان اس کے ذمہ دار ہوں گے. عمران خان نے تو کہا ہی کچھ نہیں. اچھا وزراء نے کہا ہے بھائی سیاست کو سیاست تک رکھیں. وبا جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے, وہ نہ کسی سنی شیعہ وہابی بریلوی کو دیکھتی ہے, نہ سندھی پنجابی پشتون اور بلوچ کو دیکھتی ہے, نہ وہ کسی چھوٹے اور بڑے کو دیکھتی ہے, نہ کسی کا مذہب اور مسلک دیکھتی ہے. کسی بھی تمیز کے بنا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اس میں تو تعاون کرنا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا کہ وفاقی حکومت وہی 10-15 کیمپ کھول دے, رینجرز کی مدد سے. میڈیکل سروسز بہت اعلیٰ ہیں فوج کی. جب آپ سی ایم ایچ میں, میں تو ہمیشہ سی ایم ایچ میں کوشش کرتا ہوں اگر موقع مل جائے, ان کے پاس ہوتے ہیں, شہریوں کا بھی وہ علاج کرتے ہیں, فیس وصول کرتے ہیں, اس کی فیس ریزنیبل ہے, کیئر بہت ہے, اور بہت اچھی. پچھلے زمانے میں گزشتہ 15-20 سال میں اس کا معیار اور بہتر ہوا ہے. جنرل کیانی نے خاص طور پہ اس پہ کام کیا ہے بہت, اور کبھی انہوں نے اس کا چرچا بھی نہیں کیا, اس کا ذکر ہی نہیں کیا, چرچا کیا کیا.